ناظرین، اسرائیل نے یہ جو بیہیویئر رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک ملک کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، بہرحال یہ ایک ایسی پالیسی ہے جو ڈیزاسٹرز ویسٹرن ورلڈ آرڈر کے لیے جو ہے وہ لے کر آ رہی ہے، اور اس چیز نے جو ہے وہ ملکوں کو خبردار کیا ہے، چکنا کیا ہے، اور اب اس کے جو نتائج ہیں وہ بہرحال نظر آ رہے ہیں، اور جو ویسٹرن ورلڈ آرڈر ہے وہ اس سے ڈیمیج ہو رہا ہے۔ آج بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، ہسٹورک خبر ہے، اور یہ ہسٹورک خبر جو ہے وہ مصر سے سامنے آ رہی ہے۔ مصر نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ برکس کی جو لوکل کرنسیز ہیں، یعنی برکس نیشنز کی جو کرنسیز ہیں، وہ ڈالر کی بجائے وہ استعمال کرنے کے لیے اس وقت تیار ہے، اور سوئز کینال سے جو شپنگ ہے اس میں ڈالرز میں فیس جو ہے وہ لی جاتی ہے، تو ڈالرز کی بجائے جو لوکل کرنسیز ہیں وہ استعمال کرنے کے وہ تیار ہے۔ یعنی یہ وہ پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جب لے کر جا رہے ہیں، اور جو ڈی ڈالرائزیشن ہے یہ سب سے بڑا اقدام ہے، یعنی ڈالر ان کے آرڈر کا سب سے بڑا۔ دیکھیں، ملیٹریلی تو وہ یوکرین میں ہارے ہیں، ملیٹریلی تو وہ باقی بہت ساری جگہوں پر ہارے ہیں۔ اس وقت جو ان کا غلبہ ہے اور سب سے بڑی ایک وجہ ہے وہ ڈالر ہے نا، ڈالر وہ سمبل ہے کہ جو ان کے غلبے کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور اس وقت دیکھیے کہ امریکہ جو ہے وہ ہر ملک کو تو انویڈ نہیں کر سکتا ہے، ہر ملک کو تو انویڈ، تو ایسے ہی ملک جو ہے وہ مجبور ہیں بات ماننے کے لیے، تو ڈالر ہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو ڈی ڈالرائزیشن کا پروسیس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ سارے ملک جو ہیں وہ اس لیے تیار ہوئے ہیں کہ بھائی اسرائیل تو کسی کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہا، اور امریکہ وہ اتنی ہپوکریسی دکھا رہا ہے کہ پہلے ویپنز دیتا ہے اور اسرائیل حملہ کرتا ہے، پھر سیز فائر کا ثالث بھی وہ بن جاتا ہے، اور پھر حملے جاری رہتے ہیں۔ تو اس چیز نے سب کو، اور پھر جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ادھر سیریا کے اندر جو رشین موومنٹس ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں۔ سیریا میں جو حملے شروع ہو گئے ہیں تو رشین موومنٹس ان کی بیسز کے اوپر دیکھی جا رہی ہے۔ ایران اور پاکستان میں اکنامک جو کوآپریشن ہے وہ بڑھانے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ لیٹن امریکہ کے حوالے سے ایک کمپریہنسو رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وینزویلا صرف امریکہ کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ تازہ ترین امریکن رپورٹس کے مطابق پورا جو ریجن ہے یہ سب امریکہ کا ٹارگٹ ہے، اور ہر ملک میں رجیم چینج ہوگا، یعنی وہ رجیم جو امریکہ کی بات نہیں مانے گی، امریکن ڈیمانڈز کو نہیں مانے گی، اس کو اب ہٹنا ہوگا۔ کسی کو الیکشن کے ذریعے ہٹایا جائے گا، کسی کو فوجی بغاوت کے ذریعے، کسی کو اور طریقے سے، کسی پر سینکشنز لگا کر، تو ہر ملک میں رجیم چینج ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ وینزویلا پہلا ان کا نشانہ ہے، اور وہ اس لیے کہ ظاہر ایک بڑا کنٹری، اور پھر یہاں پر ٹریلینز آف ڈالرز کے ریسورسز بھی ہیں، اور پھر ایک اور وجہ بھی ہے کہ وینزویلا کے پاس جو آئل ہے، مثال کے طور پہ کیوبا ہے، تو کیوبا کو وینزویلا آئل دیتا ہے، وینزویلا میں رجیم چینج ہو جائے گا تو کیوبا کو آئل نہیں ملے گا، تو اس سے کیوبا کی پوزیشن اور زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ تو اس لیے وینزویلا ان کا پہلا نشانہ ہے، لیکن وینزویلا آخری نہیں ہے، اور بہت سارے ملک ان کے نشانے کے اوپر ہیں۔ تو یہ کمپریہنسو رپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے جو مصر سے نیوز آف دی سینچری سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوکل کرنسیز استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں انسٹیڈ آف ڈالر۔ دیکھیے، پہلے مصر نے، یہ ابھی ایک سال کے ہمارے سامنے جو ایونٹس ہوئے ہیں، پہلے مصر نے اناؤنس کیا کہ ہم امریکن جیٹس نہیں لیں گے، ہم چائنیز جیٹس جو ہے وہ لیں گے۔ پھر انہوں نے چائنا کے ساتھ ڈرلز کی، پھر وہ جو ہے وہ برکس کا ممبر بن گئے، پھر چائنا کے پرائم منسٹر نے مصر کا دورہ کیا، پھر مصر کے پریزیڈنٹ جب وہ چائنا گئے، اور پھر ریسنٹلی ابھی یہ 2 ہفتے 10 دن قبل کی بات ہے کہ رشیا نے نیوکلیر ٹیکنالوجی مصر کو دی۔ پھر پیوٹن کی مصر کے صدر کے ساتھ جب وہ تفصیلی کال پر بات ہوئی، اور اس سیریمنی کو پیوٹن نے مانیٹر کیا جس میں نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسٹال کی جا رہی تھی، ریئیکٹرز انسٹال کیے جا رہے تھے، اور پیوٹن نے کہا ہم پوری طرح سے مصر کے ساتھ ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی اس میں ہم مصر کے ساتھ ہوں گے۔ پھر چائنا نے ایئر ڈیفنس دیا مصر کو، چائنا کی ڈرلز بھی ہوئی مصر کے ساتھ، اور آج یعنی مصر پیچھے پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے، ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے، ایئر ڈیفنس دیا جا رہا ہے، پس پردہ بات چیت چل رہی ہے، کنونس کیا جا رہا ہے، تو وہ ایک پورا پروسیس ہے، اور آج مصر یعنی اس سطح پر پہنچا ہے کہ انہوں نے یہ بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور وی آر ریڈی ٹو ایکسپٹ دا شپ ٹرانزٹ فی ان دا لوکل کرنسیز آف دا برکس instead of the dollar, and pending coordination with the central bank, the Suez Canal is open to the foreign investors including Russians۔ دیکھیں، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور یہ جو ملک ہیں جو امریکہ کے اتحادی ہیں اور امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، یہ رشیا اور چائنا کی طرف کیوں گئے ہیں، یہ برکس کی طرف کیوں گئے ہیں؟
حالانکہ دیکھیں مصر کی بہت بڑی ہسٹری ہے، اور مصر نے سوویت یونین اور سارا وہ دور دیکھا ہے، مداخلتیں بھی دیکھی ہیں، اسرائیل، برطانیہ اور فرانس نے مل کر یہ سوئس کنال کرائسس، تینوں ملکوں نے مل کر جب وہ مصر کے اوپر اٹیک کر دیا تھا، تو مصر وہ ساری ہسٹری رکھتا ہے کہ بڑی جو پاورز ہوتی ہیں، جو گریٹ گیمز ہوتی ہیں، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو مصر جو ہے وہ اس کے بعد یہ پوری ہسٹری موجود ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کر جب وہ امریکہ کے خلاف چلے جاتے، ابھی وہ کھل کر کو ویسٹ کے خلاف اس طرح تو بیان تو نہیں دے رہے کہ اب ہم چائنیز بلاک میں جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے دوسری طرف دیکھنا کیوں شروع کیا؟ کیونکہ جب ان کو یہ نظر آیا کہ اسرائیل تو کسی کو نہیں رحم کھا رہا، اسرائیل تو کسی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہا، یہ الشرا جو ہے یہ اٹھ کر پھر ماسکو کیوں گیا ہے؟ سب سے پہلے تو ویسٹ ہی لے کر آیا نا، اور آتے ساتھ ہی پہلی بات جو ہوئی کہ بھائی رشیا کو یہاں پر بیسز ختم ہو جائیں گی، تو پھر یہ الشرا اٹھ کر ماسکو کیوں گیا ہے اور رشین فورسز کو کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیلی بارڈر پر ڈپلائے ہوں؟ تو وجہ کیا ہے کہ ان کو سمجھ آئی ہے کہ ایسے معاملات نہیں چل سکتے۔ یہ جو اسرائیل کا فینومنا ہے کہ وہ کسی پر رحم نہیں کھا رہا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور ویسٹ چپ کر کے تماشا دیکھ رہا ہے، اور امریکہ مکمل سپورٹ میں ہے، بلکہ امریکن کور میں تو وہ آکوپیشن کر رہا ہے۔ اس چیز نے ملکوں کو چکنا کیا۔ تو یہ جو مصر جیسا بڑا ملک، آپ کو پتا ہے 50s کے اندر امریکہ یہ چاہتا تھا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کا جو سب سے یعنی بڑا پارٹنر کنٹری ہے وہ مصر ہو، یہ امریکہ چاہتا تھا، لیکن مصر جو ہے وہ جب دوسرے کیمپ میں چلا گیا، دین پھر جو ہے وہ اسرائیل سب سے بڑا پارٹنر بنا، ٹھیک ہے نا، وگرنہ امریکن جو پریورٹی تھی وہ مصر کی تھی۔ ادھر ایران میں شاہ ایران جو بیٹھا ہوا تھا وہ ان کا بہت بڑا پارٹنر تھا۔ تو اب یہ ملک جو ہیں اگر دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں تو اس کی وجہ اسرائیلی بیہیویئر ہے، مسلسل جنگیں، یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ مطلب ہر ملک کو بس بمبنگ کرنی ہے، اور بمبنگ کیا، سویلینز مارے جا رہے ہیں، ہمارے روزانہ خبر آ رہی ہے اتنے فلسطینی مارے گئے، اتنے لیبنیز مارے گئے، اتنے شام کے لوگ مارے گئے، ساتھ سموتریز دھمکا رہا ہے کہ ہم سینائی بھی لیں گے، کوئی وہ ٹائمز آف اسرائیل لکھ رہا ہے کہ جارڈن بھی ہمارا ہے۔ تو یہ جو بیہیویئر ہے نا، اس نے ویسٹ کو بہت زیادہ، اب دیکھیں سیریا میں سٹیبلٹی ہوگی تو ویسٹ کا فائدہ ہے کہ ریفیوجیز واپس آئیں گے، اور سیریا کی سٹیبلٹی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اسرائیل۔ تو بنیادی جو تبدیلی آ رہی ہے وہ اسرائیل کے اس بیہیویئر کی وجہ سے آ رہی ہے، اور ویسٹ نقصان اٹھا رہا ہے۔ تو ساتھ مصر نے ایک اور بات کی ہے، مصر نے کہا ہے کہ مصر پارٹیسپیٹ کرے گا جو سوڈان کی بندرگاہیں ہیں، وہ جو ڈسٹرکشن وہاں پر ہوئی ہے اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں، اس کے انفراسٹرکچر میں اسپیشل جو مصر کی ٹیمز ہیں وہ حصہ لیں گی۔ اور ادھر رشیا کو انہوں نے الاؤ کر دیا کہ رشینز کو ہم الاؤ کر رہے ہیں۔ اور سوڈان کی جو پورٹس ہیں اس میں ذرا کہانی سنیے، سوڈان کی پورٹ پر تو رشینز کی بات بھی ہو چکی ہے، تو وہاں بھی رشینز بھی ہیں اور ایجپشینز بھی ہیں، اور وہ سارا کوارڈینیشن وہاں پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے تو وہ رشیا کو سیریا سے نکالنے جا رہے تھے، رشیا مصر میں بھی آ گیا، رشیا سوڈان میں بھی آ گیا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسرائیلی ڈیفیٹ ہے اور ویسٹ کی ڈیفیٹ ہے۔ میں اب اس مقدمے کو اور ذرا ثابت کرتا ہوں۔ آج ایک بڑا اہم ترین انالیسز آیا ہے اسرائیل سے، اسرائیل کا ایک بڑا جرنلسٹ ہے، اس نے بڑا اہم ترین یہ انالیسز دیا۔ اس نے کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ نتنیاہو جو بروٹیلٹی کر رہا ہے، جو اسرائیل مسلسل بومبنگ کر رہا ہے، اس سب کے باوجود ریالٹی یہ ہے کہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے۔ اسرائیل کو کسی فرنٹ کے اوپر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ یہ وہاں کا انالیسس، ریالٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے یہ بدمست ہاتھی کی طرح کبھی ادھر ٹکرے مار رہا ہے، کبھی ادھر ٹکرے مار رہا ہے، کبھی ادھر بمباری کر رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ لیبنان پر جو بمبنگ کر رہا ہے اس سے حزب اللہ ختم ہو جائے گی؟ ایک ساتھ بمبنگ کر رہے ہیں، کیا ختم ہوگی حزب اللہ؟ تو میں ان کا انالیسس آپ کے جو ریالٹی ہے، ان کے بمبنگ، ان کا ظلم، ان کی بربریت، یہ بہرحال اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اسرائیلی جرنلسٹ ایڈمٹ کہ نتنیاہو کی جو جنگیں ہیں have left Israel strategically defeated and weakened۔ نتنیاہو کی جنگوں نے اسرائیل کو ڈیفیٹ کیا ہے، اسرائیل ہارا ہے، اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوئی ہے، اور اسرائیل کمزور ہوا ہے۔ اچھا جی، اسٹریٹجک لاسز ہمیں ہوئے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی اور ملٹری فرنٹ، دونوں فرنٹس کے اوپر جب ہمیں لاسز ہوئے ہیں۔ امریکہ کا جو فیورٹ بچہ ہے اسرائیل، کبھی اس کا پورا غلبہ تھا، لیکن آج اس کی جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے وہ سلپ اوے کر رہی ہے،
اور ایون ریجن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سعودی عربیہ امریکہ کا پریفرڈ پارٹنر بن کر جب وہ سامنے آ رہا ہے، یعنی اب امریکہ ادھر زیادہ ان کو ترجیح دے رہا ہے۔ اچھا، نیتن-یاہو فیل ہو چکا ہے ایرانین فرنٹ کے اوپر بھی۔ مقصد یہ تھا کہ ایران کا جو ریجن میں انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنا ہے، ایران کو کمزور کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، لیکن نیتن-یاہو نے جنگ مسلط کی، جنگ لانچ کی، اتنی بڑی بدماشی تھی، سارے انٹرنیشنل رولز توڑ دیے گئے، اس سب کے باوجود وہ ایران کو نہیں ہرا سکا، اور ایران کا جو انفلوئنس ہے وہ تو پہلے سے بھی زیادہ گرو کر رہا ہے ریجن کے اندر۔ اور جو اس جنگ کے مقاصد تھے کہ سو کال جو ایگزسٹینشل تھریٹس ہیں، یعنی نیوکلر وہ بنا رہے ہیں یا ان کے بلسٹک میزائلز ہیں، ان کو ڈسٹرائے کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں اسرائیل نہیں کر سکا ہے۔ ایران کا نیوکلر پروگرام بھی موجود ہے، ایران کا بلسٹک میزائل پروگرام پہلے سے بھی زیادہ بڑھ رہا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ ایون اب تو ایران نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر دوبارہ ہمارے پر حملہ ہوا تو ہم ہزاروں میزائل جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر لانچ کر دیں گے۔ کسی جنگ میں جہاں پر اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کیا ہو، آپ عراق، شام، لیبیا، سون، یہ ساری مثالیں دیکھ لیں، جہاں پر بھی اٹیک کیا ہے ایران جیسی شکست ان کو کوئی نہیں دے سکا۔ یعنی بلسٹک میزائل پروگرام بھی موجود ہے، نیوکلر پروگرام بھی موجود ہے، اور پہلے سے بڑھ کر ایران کو ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ویسٹ کی سینکشنز آپ دیکھیں کوئی اب اثر نہیں ڈال رہی اس طرح سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے تو کہا ہے اب ہم ہزاروں میزائل فائر کریں گے، اب تو ہم ہزاروں کریں گے، یعنی اتنی بڑی ڈیفیٹ اس کو ایرانین فرنٹ کے اوپر ہوئی ہے۔ اگر ہم غزہ اور لیبنان کی بھی بات کریں تو جو یہاں پر گولز ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو سکے۔ حماس غزہ میں موجود ہے، تو یہ یلو لائن، یہ ادھر ہمارا قبضہ، یہ سب بھائی حماس اپنے ویپنز کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے حماس سروائیو کر گئی ہے، تو حماس موجود ہے، ادھر حزب اللہ موجود ہے، اور اپنا جو انفراسٹرکچر ہے اور اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو ری بلڈ کر رہے ہیں، دونوں موجود ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی کنونشنل آرمیز نہیں ہوتی ہیں، یہ گوریلا فورسز ہوتی ہیں، اور جب یہ جنگ لڑتی ہیں تو اس میں جو فتح کا معیار ہوتا ہے وہ ان کا سروائیول ہی ان کی فتح ہوتی ہے۔ تو دونوں پوری طاقت کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، حزب اللہ بھی اور حماس بھی۔ تو اسرائیل جو اسرائیل جن کو دشمن کہتا ہے وہ پوری طرح سے اپنی پوزیشنز میں موجود ہیں، اور تو اسرائیل اس وقت سب سے مشکل ترین پوزیشن میں ہے، ان اے بلیک پلیس، یعنی تاریک مشکل ترین پلیس کے اندر موجود ہے، اور نیتن-یاہو فیل ٹو ڈیفیٹ اینی آف اسرائیلز اینیمی، اسرائیل یعنی اپنے کسی بھی دشمن کو ہرانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ دے آل ریمین، وہ موجود ہیں، اور یہ جو ٹوٹل وکٹری کا نعرہ تھا، نیتن-یاہو ہیز ڈیلیورڈ اے اسٹریٹجک ڈیفیٹ ٹو اسرائیل، وہ ٹوٹل وکٹری تو ویسے ہی ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے، ایک اسٹریٹجک ڈیفیٹ اسرائیل کو ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے وہ ریالٹی، باوجود اس کے کہ اسرائیل کی کیا مظالم ہیں اور وہ جاری ہیں، اور مزید کیا پلانز ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ریجن نے مکمل الاؤ کیا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بالکل خاموشی اختیار کی رکھی، بروٹل ترین فورس استعمال کی گئی، نسل کشی تک کر کے دیکھ لی گئی، اس سب کے باوجود ڈیفیٹ ہو چکی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایران ہے نا، اب ان کے خود لوگ لکھ رہے ہیں، ٹرمپ اور نیتن-یاہو نے جتنا مرضی مٹھائیاں تقسیم کی، ہم جیت گئے ہم جیت گئے، اصل بات یہ ہے کہ وہ ہار چکے ہیں۔ تو اس ہار کے اثرات ہیں، دیکھیں نا، ریجن کے کنٹریز اور بولڈ ہو کر، اب مصر نے اتنا بڑا سٹانس لے لیا ہے، ایران اپنے ریلیشنز اور زیادہ بولڈ طریقے سے بڑھا رہا ہے، ایران اب پاکستان، ایران مصر، ایران ٹرکی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو ڈیفیٹ ہو چکی ہے، اور اس ڈیفیٹ کے اثرات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ڈیفیٹ ہو جاتی ہے تو اپنی چیزیں پھر منوائی نہیں جا سکی ہیں۔ تو یہی چیز آپ حماس کے اوپر اپلائی کریں، یہی چیز آپ حزب اللہ کے اوپر اپلائی کریں۔ دیکھیں وہ ایسی فورسز ہیں جو جیتی ہوئی ہیں، ایران جیتا ہوا ہے، اب اسرائیل ان پر وہ کنڈیشنز امپوز کرنا چاہتا ہے جو ان کو ڈیفیٹ میں تبدیل کر دے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو اسرائیل نے جنگ کے ذریعے اچیو کرنے کی کوشش کی اور وہ نہیں ہوئی۔ اب وہ باقی ڈیفرنٹ ٹولز، کبھی لیبنیز گورنمنٹ کو استعمال کر کے، کبھی کچھ استعمال کر کے وہ ان کو ہرانا چاہتا ہے، تو یہ ایسا ہوگا نہیں۔ آخری چیز جنگ ہوتی ہے، وہ بھی اسرائیل نے کر کے دیکھ لی۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ال عربیہ نیوز یہ بتا رہی ہے کہ رشیا کی ملٹری بیسز کے اوپر جو ہے وہ موومنٹ دیکھی جا رہی ہے وہاں پر، چونکہ سیریا میں صورتحال خراب ہو رہی ہے،
دیکھتے ہیں کہ اب یہ آگے کس ڈائریکشن میں جائے گی، لیکن صورتحال وہاں پر خراب ہو رہی ہے. یہ جب صورتحال خراب ہوتی ہے نا، یہ بڑی، جیسے اب بیروت کے اوپر حملہ ہوا تو پیچھے بڑی انٹینس لیول کی ٹاکس چل رہی ہوتی ہے ریجن میں. امریکنز کے ساتھ میسج کنوے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی قطر امریکنز کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوگا، ٹرکی بہت ہائی لیول کے اوپر کر رہا ہوگا، سعودی عربیہ کی جو کوارڈینیشن ہے وہ ہو رہی ہوگی، جارڈن کی، ایجپٹ کی ہو رہی ہوگی. جب اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ ریجن میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے تو اس وقت بہت بڑی، یعنی اب سیریا میں بامبنگ ہو رہی ہے، بیروت پر حملہ ہوا ہے، تو پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہوگا اور اس چیز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ اب یہاں سے ڈی ایسکلیشن ہو. یورپ کے ساتھ رابطے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے ایک اور خطرہ ہے امریکنز کو اور اسرائیل کو، اور پھر ان کے جو ریجنل پارٹنرز ہیں. یمن کی بات ہو رہی ہے تو یمن کے ساتھ چونکہ سارے عربز نے جنگیں لڑی ہیں تو اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس یمن کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے. حزب اللہ ایک سوفسٹیکیٹڈ طاقت کے طور پر سامنے آئی ہے نا، اسرائیل سے لڑی ہے وہ، تو وہ اپنا ایکسپیرینس یمن کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے، اور یمن پہلے سے بھی زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے. حزب اللہ کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے، ویپن پروڈکشن کا بھی ایکسپیرینس ہے. اور دیکھیں وہ ایک گلوبل لیول کا جو فرنٹ ہے، یعنی پورے ویسٹ کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں نا، تو اس میں پروپیگنڈا وار بھی انہوں نے دیکھی ہے، کیسے ڈسپشن ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے دیکھی ہے، انٹیلیجنس اسیسینیشنز کیا کچھ انہوں نے نہیں دیکھا، کتنی سوفسٹیکیٹڈ اور پریسائز لیول کے پر انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، یہ ساری چیزیں. اچھا اب اسی پوائنٹ کو لے لیجئے، اگر لیبنیز گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم ہونا چاہیے، اوکے دین ڈو اٹ، لیکن نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے. یعنی حزب اللہ کے جو لوگ ہیں لیبنیز ہیں نا، تو حزب اللہ کو اپنی جو نیشنل آرمی ہے اس میں انٹیگریٹ کر لیں. بھائی ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. آپ حزب اللہ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ویپنز نہیں ہونے چاہیے تو ان کو اپنی نیشنل آرمی میں انٹیگریٹ کریں، اور اس سے لیبنن کی جو طاقت ہے اور بڑھے گی. اور حزب اللہ کے پاس جو طاقت ہے وہ تو لیبنیز آرمی کے پاس بھی نہیں ہے. حزب اللہ کے پاس جو ویپنز ہیں، حزب اللہ کے پاس جو انٹیلیجنس صلاحیت ہے، حزب اللہ کے پاس جو ڈرون ہے، حزب اللہ کے پاس جو ایکسپیرینس ہے اس جنگ کا اسرائیل سے لڑنے کا، وہ تو لیبنیز آرمی کے پاس بھی نہیں ہے. تو حزب اللہ کو انٹیگریٹ کر لیں. کتنی میں کامن سینس والی بات بتا رہا ہوں، کوئی کمپلیکسٹی نہیں اس میں. حزب اللہ لیبنیز لوگوں کی ایک جماعت ہے جو اس وقت وجود میں آئی تھی جب اسرائیل لیبنن کے اوپر قبضہ کر چکا تھا. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ویپنز نہیں ہونے چاہیے، اوکے پھر ان کو اپنی فوج میں انٹیگریٹ کر لیں، آپ ان کو قومی ادارے میں لے آئیں، ٹھیک ہے نا. تو تاکہ لیبنن کی جو سوورینٹی ہے اس پر بھی آنچ نہ آئے، اور بلکہ حزب اللہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائے. بلکہ اس سے بڑھ کر تو عرب آرمیز کو حزب اللہ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ابھی اسرائیل میں سیمینار ہوا ہے نا، جس میں وہ پورے ویسٹرن ملکوں کو بلا رہے ہیں کہ ہم اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انہوں نے تو نسل کشی کی ہے اور وہ کیا تجربات شیئر کریں گے. تو حزب اللہ نے تو پراپر وار لڑی ہے. تو عرب آرمیز کو بھی چاہیے کہ حزب اللہ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائے. تو اسرائیلی ڈیمانڈ کے اوپر اور امریکن ڈیمانڈ کے اوپر لیبنیز گورنمنٹ کا حزب اللہ سے سرنڈر کروانا، یہ ایسی حماقت کون قبول کر سکتا ہے مجھے بتائیے. اور دو چار لوگ اٹھ کر کہیں کہ یہ ہونا چاہیے. پیچھے آپ ہسٹری تو دیکھیں، 4 دہائیاں اور ہزاروں لوگوں کی قربانیاں، اور یہ 30 سال لگے حزب اللہ کو بننے میں، اور یہ کہتے ہیں 2 سائن سے اس کو جب سرنڈر کروا دیا جائے. تو ایسا نہیں ہوگا. اس لیے یہ حماقت بھرا فیصلہ ہے جس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. ایون لیبنن کے لوگ اس کو، عرب اسٹریٹ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اصولی بات یہ ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کریں، پہلے اسرائیل کے ساتھ نمٹیں، نیشنل ڈائیلاگ کریں. نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے حزب اللہ کو اگر آپ مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھئی ان کے ویپنز ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے تو دین ڈو اٹ. ان کو اپنی نیشنل فورسز میں انٹیگریٹ کریں، دیٹس آل. یہی طریقہ ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے، اور اس سے لیبنن بھی طاقتور ہوگا. لیکن کہ ان کو اسرائیل اور امریکہ کے سامنے سرنڈر کروانا، یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ تو لیبنن کو کرائسس کی طرف دھکیلنے والی بات ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات کی تھی، یہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کا مزاج ہی نہیں ہے ایسی پالیسیز پرسو کرنا. مڈل ایسٹ کی جو گورنمنٹس ہیں ان کے جو پرپوزلز ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں. ان کے پرپوزل جو ہیں وہ مسئلے حل کرنے والے ہوتے ہیں، مسئلے بگاڑنے والے نہیں ہوتے. یہ پیورلی اسرائیلی اور امریکن پرپوزلز ہیں، اس لیے اس سے کرائسس بڑھ رہا ہے، حل نہیں ہو رہا. اگر یہ پیورلی کسی مڈل ایسٹ گورنمنٹ کا پرپوزل ہوتا تو یہ پریکٹیکل پرپوزل ہوتا
मिडल ईस्ट की गवर्नमेंट्स इस तरह से बिहेव करती नहीं है जैसे लेबनीज गवर्नमेंट कर रही है और इस प्रपोजल को आगे बढ़ा रही है। उनके जो प्रपोजल होते हैं बड़े लॉजिकल होते हैं, समझ में आने वाले होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत रद्द-बदल जब वो किया जा सकता है। ये हमेशा इजराइल और अमेरिका का तरीकाकार है जो जिसकी शुरुआत ही सरेंडर से होती है। तो लेबनीज गवर्नमेंट को जरा सा सोचना चाहिए। अच्छा जी, अली लरजानी ने कहा है कि हमारी बड़ी ज़बरदस्त टॉक्स रही हैं पाकिस्तान के साथ और इकोनॉमिक जो बैरियर्स हैं उसको ख़त्म करने के ऊपर डिस्कशन हमारी हुई है और हम ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है वो लिए जाएं, जो लिमिटेशंस हैं दोनों मुल्कों के दरमियान उसको ख़त्म किया जाए और एक्शन अब दरकार है कि हम इसको, ये जो बैरियर्स हैं इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर इकोनॉमिक रिलेशंस पाकिस्तान में ईरान में ज़ाहिर है और फिर मिलिट्री ये आगे बढ़ते हैं तो दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम लार्ज स्केल मिलिट्री अटैक अनअवॉइडेबल हो जाएगा अगर हिजबुल्लाह डिसआर्म ना हुई। ये फिर एक नई धमकी आई, लार्ज स्केल अटैक अनअवॉइडेबल है, ये होने जा रहा है, हिजबुल्लाह फौरी डिसआर्म हो जाए और खासकर दिसंबर की डेडलाइन से पहले पहले। और उधर जो वेनेजुएला के हवाले से खबर है, जॉन मेरशेमर का एनालिसिस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिन्होंने 2007 में इजरायली लॉबी के ऊपर बुक लिखी थी जब इसराइल के बारे में कोई बोल भी नहीं सकता था। बड़े ज़बरदस्त थिंक टैंक हैं और उन्होंने लिखा है कि कैरेबियन इन यूएस क्रॉस हेयर्स द ट्रम्प डॉक्ट्राइन एट वर्क, यानी क्रॉस हेयर से मुराद यह है कि सब निशाने के ऊपर है, सादा अल्फाज में यह कहिए। तो ये जो अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप है ये पार्ट ऑफ ब्रॉडर प्लान है, ये सिर्फ वेनेजुएला के ऊपर नहीं है, सिर्फ वेनेजुएला निशाना नहीं है, मल्टीपल जो कैरेबियन मुल्क हैं वो इसका निशाना है। तो वो मुल्क जो अनफेवरेबल हैं टुवर्ड वाशिंगटन, जो अमेरिका की डिमांड्स मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वो सब निशाने के ऊपर हैं। मुकम्मल तौर पर रीशेप किया जाएगा रीजनल पॉलिटिक्स को और उसको इन लाइन किया जाएगा विद अमेरिकन इंटरेस्ट, यानी सब अमेरिकन मफादात के तहत काम करेंगे और अमेरिका जो है वो अनडिस्प्यूटेड पावर होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी यहां की इकलौती पावर होगी, इस जंगल का एक ही शेर होगा और वो अमेरिका होगा। यानी वही कॉलोनियल मिजाज है ना, वो साम्राज्य मिजाज के यहां के राजे सिर्फ हम ही हैं, मतलब उन मुल्कों की कोई सोवरेनिटी नहीं है कि वो चाइना से ट्रेड कर सकें, बाकियों से कर सकें। भाई चाइना ने कौन सा आकर यहां पर बेसिस बना लिए हैं, अमेरिका के तो सैकड़ों अड्डे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो बहरहाल वो साम्राज्य वही पॉलिसी जब आगे बढ़ाई जा रही है। होंडुरास बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जॉन मेरशेमर के मुताबिक होंडुरास अगला निशाना है अमेरिका का और 30 नवंबर को वहां पर इलेक्शन हो रहा है, बस उसका इंतजार अमेरिका कर रहा है। अगर इलेक्शन के जरिए उनकी गवर्नमेंट आ जाती है उनके फेवर वाली तो ठीक है, नहीं तो फिर वो दूसरे अंदाज में उसको, फिर क्यूबा, निकारागुआ, ये सब अमेरिका के निशाने के ऊपर है और कोलंबिया और मैक्सिको वहां पर तो वो खुलकर अमेरिका बात कर रहा है। तो ये यानी एक, और आपको याद होगा जब ट्रंप आया था तो फेब में ही हमने ये बात आपके सामने रखी थी कि लैटिन अमेरिका पूरा मैदान जंग बनने जा रहा है। हालांकि उस वक्त लैटिन अमेरिका की बात भी नहीं होना शुरू हुई थी, तो वो हमने इसलिए बात की थी कि जो रिपोर्ट्स वहां पर छप रही थी या जो इनका जो ये बात कर रहे थे इनर सर्कल में जो बात हो रही थी उस बुनियाद पर हमने ये बात की थी। हालांकि मीडिया पर उस तरह खुलकर बात होना नहीं शुरू हुई थी, तो उस वक्त भी हमने फेब में ये कह दिया था कि ये लैटिन अमेरिका ये सारा जो है वो मैदानी जंग बनने जा रहा है और यहाँ पर रिजीम चेंजेस होंगे, अमेरिका करने की कोशिश करेगा, तो सब निशाने के ऊपर हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, अपने राय ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।